خپل خاوره خپل اختیار د خویندو ځمکه د خویندو اختیار. وہ سارے حقوق جو ہمیں ہمارے مذہب نے دیے ہیں ہمیں یہ آئین نہیں دے رہا، ہمیں یہ مرد نہیں دے رہے معاشرے کے. بہت سے قوانین میں تضاد ہیں. اسلام بھی، ہمارا دین بھی، قانون بھی سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے. عورتوں کو آزادی دی جائے جو فحاشی نہیں چاہ رہے. پولیس نے ان عورتوں پر لاٹھی چارج کیا. پولیس والوں نے ہمارے بال نوچے ہیں، تو مطلب اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں ہے. ہم نے تو آج ان ساری فیمیل پولیس افسران کو بھی ہیپی ویمنز ڈے وش کیا. انہوں نے ہم پر تشدد کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف سے پوچھتی ہوں کہ آپ میں اور عمران خان میں فرق ہی کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام آباد سے اور میں ہوں مہوش کماس خان. پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن پرجوش طریقے سے منایا گیا. خواتین کے اس عالمی دن کے موقع پر میں اپنی کہانی بھی سنانا چاہوں گی. میں ایک خاتون ہوں اور خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ میں صحافی بھی ہوں. آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پہلے تو مجھے کہا گیا کہ اسلام آباد میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، نوشہرہ میں ہی پڑھ لو. مجھ پر کافی دباؤ ڈالا گیا کہ میں ایک اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہ کر سکوں. یہ تو صرف یونیورسٹی کی بات ہو گئی. اگر بات کالج کی کروں تو مجھے اپنے پسند کالج میں ایڈمیشن لینے سے بھی منع کیا گیا، صرف اس لیے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور وہ کالج کو ایجوکیشن تھا. لیکن میں نے اپنی ہار نہ مانی اور اپنی جدوجہد جاری رکھی، صرف اس لیے کیونکہ میرے کچھ خواب تھے. لیکن آج میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں صرف اس لیے کہ میں کچھ بننا چاہتی تھی اور میں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. اور یہ محنت اور یہ جدوجہد صرف میرے اکیلی کی نہیں، بلکہ اس میں میرے والدین بھی میرے ساتھ شریک تھے. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی حقوق اپنے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر کے مانگتا ہے تو کوئی کسی ایونٹ یا کسی اور سیمینارز میں جا کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے خواتین بھی ہیں جو عورت مارچ کا حصہ بنتی ہے اور وہاں پر اپنے مطالبات رکھتی ہے. آج اس پروگرام میں ہم جائیں گے، اس عورت مارچ کا حصہ بنیں گے اور وہاں پر لوگوں سے پوچھیں گے کہ آخر اس دفعہ ان کے کون کون سے مطالبات ہیں اور کیا اس عورت مارچ سے کبھی ان کو کوئی فائدہ ملا بھی ہے یا نہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے. 2018 سے یہ مارچ ہو رہا ہے تو اب تک کیا فائدے ملے؟ کچھ کام ہوا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ صرف یہ مارچ اور سلوگنز تک ہی محدود ہے؟ دیکھیں، ہماری جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے وہ پورے سال بھی کام کرتی ہے. ہم ڈفرینٹ سروائیورز آف سیکشول وائلنس کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ڈفرینٹ لوگوں سے انگیج کرتے ہیں اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے. تو یہ ایک جو عالمی دن ہوتا ہے اس پہ تو ایک سیلیبریشن، ایک انٹروسپیکشن کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر سال مارچ بھی ہوتی ہے. لیکن جو ویمنز موومنٹ ہے وہ بہت سے فرق لوگوں سے چلتی ہے آگے اور انشاءاللہ ہم اسے آگے لے کر چل رہے ہیں. اچھا، آپ قانون دان ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتوں کے حقوق قانون میں کیا ہے؟ قانون میں تو دیے گئے کافی حقوق ہیں. ظاہر سی بات ہے، مسئلہ ایک تو یہ آتا ہے کہ بہت سے قوانین میں تضاد ہیں، تو ان تضاد کی وجہ سے عورتوں کا جو ایکسیس ٹو جسٹس ہوتا ہے وہ امپیڈ ہوتا ہے. ہمیں کوئی بھی ایسے حقوق نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارا مذہب نہیں دینا چاہتا. وہ سارے حقوق جو ہمیں ہمارے مذہب نے دیے ہیں ہمیں یہ آئین نہیں دے رہا، ہمیں یہ مرد نہیں دے رہے معاشرے کے. ہم تعلیم میں آزادی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں ہمیں مرد پسند کی شادی کرنے کا حق ہے، ہمیں وہ والا حق نہیں مل رہا. ہم چاہتے ہیں کہ کل کو اگر میرے گھر میں کوئی بھائی باپ بیٹا نہیں ہے تو اگر میں سڑک پر کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو مجھے ہراس نہ کیا جائے، مجھے ہراساں نہ کیا جائے. ایک پرامن طریقے سے اگر عورت مارچ کیا جا رہا ہے آج کے دن کو مناتے ہوئے، اور تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو ہائی لائٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ جی خواتین کہتی ہیں مرد کھانا بنائیں، مرد یہ کریں. تو اس میں کوئی غلطی نہیں. جب ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے، وہ ان کی سلائی بھی کرتے تھے، رفو بھی کرتے تھے. تو وائی ناٹ آج کا مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ جب عورتیں کام کر رہی ہیں، آپ جیسے ہم جیسی خواتین گھروں سے نکلتے ہیں، پھر جب گھر میں جاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ لائف پارٹنر ہے یا بھائی ہے یا باپ اسے بیٹا ہے اسے ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور یہ بھی غلط ہے کہ جی ابھی میری کسی سے بات ہوئی، ان کا جی یہ کیا بیہودہ نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے.
عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ اس کا وہ جب اپنی شریک حیات کو بھی چنتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو ایک حق مہر کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ مارچ مردوں سے نفرت کا نام ہے. آپ یہاں پر خود مرد ہیں, یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مرد موجود ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ مردوں کے خلاف نہیں ہے, لیکن جو انسان ہے وہ ہم سب ہیں. آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, اور آپ کے اور میرے حقوق ایک جیسے ہیں. آپ کبھی کوئی زمانہ تھا کوئی عورت اینکر نہیں ہوتی تھی, اب آپ ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کو مردوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تاکہ ہم کوئی متشدد طریقے سے نہ ہوں, بلکہ پرامن طریقے سے آئین اور قانون اور جو ہمارا مذہب کہتا ہے, ہماری اخلاقیات کہتی ہے, اس کے مطابق ہم یہ سپیس جو عورت کی سپیس ہے اس کو مانیں. اور وہ ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بیٹیاں ہیں, جو بھی ہے, اسلام بھی, ہمارا دین بھی, قانون بھی سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے. لیکن جو کچھ حلقے ایسے ہیں پاکستان میں جو یہ درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں. عورت مارچ پلے کارڈز کی وجہ سے بھی توجہ کا مرکز بنتا ہے. پچھلی بار کی طرح اس بار بھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں. ان پلے کارڈز کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ میرا آزادی لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پہننے کی آزادی دی جائے, مجھے گھومنے کی آزادی دی جائے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میری ان عورتوں کو آزادی دی جائے جو فحاشی نہیں چاہ رہے, جو نکلنے کی آزادی نہیں چاہ رہی, جو تعلیم کی آزادی چاہ رہے ہیں, جو جائیداد کی آزادی چاہ رہے ہیں, جو شادی میں اپنی پسند کو شو کرنے کی آزادی چاہ رہے ہیں. پشتو میں نے لکھا ہے کہ خپل خورا خپل اختیار دخیان دزمکا دخیان دو اختیار, یعنی کہ اپنی مرضی اپنی ہے, لیکن جو بہنوں کے جو حق ہے, جو ان کی زمینیں ہیں, وہ صرف ان کی ہے, ان پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ پلے کارڈ کے متعلق آپ بات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ہمارے بہت سارے مرد جو ہیں وہ اپریشن کے خلاف رستوں پہ نکلتے ہیں اور بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں کہ ہمارا جو خاورہ ہے, جن کو ہم زمین کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر ہمارا حق ہے. تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو میری بہن گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا جو ہمارے پاس حصہ ہے, جائیداد ہے, وہ اس کا حق ہے. تو میں اس لیے یہ پلیک کارڈ لے کے آئی ہوں کہ بے شک خپل خاورہ خپل اختیار. اس پلے کارڈ کو کافی کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اس کا اصل میں مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے اس پلے کارڈ کا؟ اس کا مطلب یہی تھا, آپ نے جو لاسٹ ٹائم دیکھے ہیں نا, پریویس ہمارے پاس میں کیسز تھے کہ کس طرح سے بنا مرضی کے, اگر فار ایگزامپل آپ کیا بیئر کریں گے کہ آپ کو میں آپ کی مرضی کے بغیر ٹچ کروں. یہ مطلب ہے ہمارے ایموشنز ڈائے ہوتے ہیں, اندر سے انسان ٹوٹ جاتا ہے بڑا. تو یہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو. میرے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ موجود ہیں, ان سے میں جانتی ہوں, انہوں نے پلے کارڈ جو لگایا کہ میرا جسم میری مرضی, یہ کیا چیز ہے, اس پہ اتنا کرٹیسائز کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ 5واں سال جا رہا ہے اس نعرے کے ساتھ. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کہ اوپر سے تو بڑا روشن خیال لبادہ اوڑھ کے رکھتے ہیں. میں اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور 12 پارٹیوں کی کولیشن حکومت کی بات کر رہی ہوں. اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی موجود ہے, بہت ساری MQM بھی موجود ہے. اپنے آپ کو کہتے تو بہت روشن خیال ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دکھایا کہ PTI کے عمران خان سے یہ بالکل مختلف نہیں ہے. اس پرامن عورت مارچ کو روکنے کے لیے پولیس نے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگائی ہوئی تھی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان عورتوں نے مارچ کا آغاز کیا تو اسی پولیس نے ان عورتوں پر لاٹھی چارج کیا. جب ہم آئے, ہم نے خاردار تار ہٹانے کی کوشش کی ہے تو پولیس کے مردوں نے ہم خواتین کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے. ہماری ایک آرگنائزر جو ہے ڈاکٹر فرزانہ باری, وہ زخمی ہوئی ہے. مجھے بھی یہاں پہ سٹکس لگی ہیں, ہمارے باقی ساتھیوں کو بھی لگی ہے. پولیس والوں نے ہمارے بال نوچے ہیں. تو مطلب اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں ہے کہ عورت مارچ والے دن آپ عورتوں کے اوپر وائلنس کر رہے ہیں اور تشدد کر رہے ہیں. جو انہوں نے سلوک کیا ہے آج عورت مارچ اسلام آباد کے ساتھ, نہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا, نہ پولیس کا تحفظ دیا, چاروں طرف کنٹینر کھڑے کر دیے, خاردار تاریں کھڑی کر دیں, لاٹھی چارج کیا. ہمارے رکن زخمی اس وقت ہیں, کسی کو خاردار تار لگی, کسی کو ڈنڈا لگا, کسی کو کچھ. جبری طور پر روکا گیا یہاں پہنچنے سے.
मैं लानत भेजती हूँ, शदीद मजम्मत करती हूँ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से पूछती हूँ कि आप में और इमरान खान में फ़र्क ही क्या है। जैसे ही मुझे खबर मिली कि यहाँ औरत मार्च के पुरम जुलूस के ऊपर हमला हुआ है तो मैं फ़ौरी तौर पे पहुँची, क्योंकि जहाँ जहाँ ख़वातीन पे जुल्म होगा, तशद्दुद होगा या कोई इस तरह के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो वीमेन पार्लियामेंट्री कोकस की सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं यहाँ पहुँची और मेरी अभी बातचीत चल रही दारुल से कि क्यों नहीं परमिशन दे रहे। हमने तो आज इन सारी फ़ीमेल पुलिस अफसरान को भी हैप्पी वुमेंस डे विश किया, उन्होंने हम पर तशद्दुद किया, तो ये हम तो हमेशा इसी तरह होते हैं, आपके सामने है सब कुछ। और मेरी यही दरख्वास्त मीडिया से भी होगी कि आप दिखाएं कि पुलिस वालों ने किस किस तरह हमें रोकने की कोशिश की है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ना हो। ये अल्फाज बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हैं। ख़वातीन की बुनियादी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाने से ही कौम व मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। प्रोग्राम इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।